اپنی پوری جو چیزیں، کیونکہ بڑا ایک سخت ٹیسٹ ہے، یہ آسان ٹیسٹ نہیں ہے اور آسان کورس نہیں ہے، اور جو بھی چیز سیکھی ہے وہ جا کے آگے وہ ٹرانسمٹ کریں ٹیچرز کے اندر، باقی سب جگہوں پہ، بیکاز آئی تھنک ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بڑا ہی اس چیز سے فرق پڑے گا، پہلے بھی پڑا ہے، اور آپ دیکھنا کہ ہم اپنے ٹیچرز اور اپنے اسٹوڈنٹس کی ہمیشہ پرائیورٹی نمبر 1 رکھیں گے. اس کے علاوہ میرے لیے کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں ہے. میرے لیے سب سے ضروری چیز جو ہے وہ ٹیچرز ہیں اور اسٹوڈنٹس ہیں. سو ان کی بہتری کے لیے جو بھی ہم کر سکے انشاءاللہ تعالیٰ کرتے بھی رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب، وہ کہ آپ نے فیک نیوز قرار دیا تھا 15 اکتوبر سے اسکول بند ہونے والے معاملے کو، اور یہ بتا دیں کہ اب آئندہ کی آپ کی پالیسی کیا ہے، اور اب تک اسکول کے بچوں کے کتنے ٹیسٹ ہو چکے ہیں، کتنے کیسز آپ کو رپورٹ ہوئے ہیں، اور اسکول کتنے بند کیے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو اسکولوں کی بند ہونے والی خبر تھی وہ بالکل فیک نیوز تھی، کوئی اس میں سچ نہیں تھا. اسکول بالکل کھلے ہوئے ہیں، ایس او پیز کے ساتھ چل رہے ہیں. جہاں نہیں چل رہے وہاں جا کے میں نے بھی اسکولوں کو بند کیا ہے، اور باقی جگہوں پہ بھی ہم نے کیے ہیں، ان کو وارننگز دی ہیں پہلے. سو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایس او پیز کے ساتھ چلے گا سارا سسٹم جب تک بھی ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ ویکسین کا کیا بنتا ہے یا کس طرف جا رہی ہے یہ کووڈ-19. تب تک آپ دیکھنا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح چلائیں گے جس طرح سسٹم چل رہا ہے اس وقت. اب یہ بتائیے گا کہ اب تک کتنے بچوں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے؟ ابھی ٹیسٹ مکمل ہو چکے ہیں یا ابھی کنٹینیو نہیں، کر رہے ہیں؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ٹیسٹ ہوتے رہیں گے، رینڈم ٹیسٹ ہوں گے ٹیچرز کے بھی اور اسٹوڈنٹس کے بھی. آئی تھنک 1 لاکھ کے قریب کے ٹیسٹ ہو چکے ہیں. اس میں سے ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس ملا کے آئی تھنک کلوز ٹو 200 نکلیں. ابھی بھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ٹاپ 3 جگہیں جا رہی ہیں وہ وہی جا رہی ہیں جو میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی بتائی تھیں. اس میں گجرانوالا، ننکانہ اور گجرات، یہ 3 جگہیں تو تھیں یہاں پہ ہمیں میکسیمم یہاں سے. باقی ساری جگہوں پہ ہمیں سنگل ڈیجٹس میں آ رہے ہیں جو آ رہے ہیں. اور جہاں پہ اسکول ہم بند کر بھی رہے ہیں، جہاں پہ 1 سے زیادہ کیس نکل رہا ہے وہاں پہ ہم اسکول بند کر رہے ہیں، اور پھر وہاں جا کے رینڈم ٹیسٹنگ ہوتی ہے ٹیچرز کی بھی اسٹوڈنٹس کی بھی. جب تک ہم کمپلیٹلی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے کہ جی ہاں جی یہاں پہ اب ہمیں کھول دینا چاہیے، اٹس اے سیف پلیس، کیونکہ بچوں کی زندگیاں اور ٹیچرز کی زندگیاں سب سے ضروری ہیں. پڑھائی اتنی ضروری نہیں جتنی ان کی زندگی ضروری ہے ہمیں. سو پھر ہم اس کو دوبارہ کھولنے کی اچھا صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو نیکسٹ منتھ ہے اسموک بھی آ رہی ہے، اور اسموک کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس جو ہے اس سے زیادہ پھیلے گا. اس حوالے سے بھی آپ لوگوں نے کوئی پلاننگ کی ہے؟ اس پہ کوئی حکمت عملی تیار کرنے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے اسکولوں کو لے کے جانا ہے؟ اسموک تو آنی ہی ہے، تو اس پہ آپ نے کیا سوچا ہے؟ دیکھیں، یہ اسموگ والا تو لیٹلی آپ کو پتہ ہے پچھلے کچھ سالوں سے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. پچھلے سال بھی کافی بڑا ایشو بن گیا تھا، مگر اس پہ فی الحال تو ہمارا یہی ہے کہ دیکھیں منیمل جو ہم 50% پہ چلا رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی اسموگ میں فرق پڑے گا. کیونکہ آپ یہ سوچیں کہ پہلے 100% بچے آ رہے تھے، 100% گاڑیاں آ رہی تھیں جن میں بچے آ رہے ہیں، اب وہ بھی 50% پہ آ گیا. تو آپ دیکھنا کہ اسموگ میں بھی فرق پڑے گا، ایئر کوالٹی میں بھی فرق پڑے گا. اور ہم جب یہ 50% پہ چل رہے ہیں، دیکھیں یہ ساری سچویشن جو ہے بڑی فلوئڈ سچویشن ہے. ڈے ٹو ڈے فیصلے ہیں، ویک ٹو ویک فیصلے ہیں. آپ نے سچویشن دیکھنی ہے کہ آج کیا ہے، کل کیا ہے، پرسوں کیا ہے، اگلا ہفتہ آپ تھوڑا پریڈکٹ کرتے ہیں مگر پھر بھی سچویشن چینج ہو جاتی ہے. سو بڑا فلوئڈ ہے یہ سچویشن. سو وی ہیو ٹو، ہم سب نے مل کے اس سسٹم کو چلانا ہے. نہ صرف یہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے، پرائیویٹ اسکولز، پیرنٹس، سب نے، میڈیا، میں تو سب کی مدد چاہتا ہوں اس کے اندر تاکہ ہم سب مل کے اس کو سکسیسفلی چلائیں. صاحب، اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے، جو بار بار آپ گجرانوالا کا چونکہ مریم نواز وہاں پر جلسہ کرنے جا رہی ہیں، تو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ حکومت اب پھر ایک بہانہ بنا رہی ہے کرونا کا تاکہ اپوزیشن احتجاج نہ کرے، اور یہ جو حکومت مخالف تحریک ہے یہ عمران خان کو گھر پہنچا کر ہی واپس آئے گی. ان کو شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے. یہ مریم صفدر عوان جو ہیں ان کو شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے. کیوں شرم آنی چاہیے؟ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ کے ساتھ کیا ہوا. اس ملک کے اندر جو نمبر فرسٹ ورلڈ کا ملک ہے، انہوں نے جلسے جلوس کیے، وہ ہسپتال میں پڑا ہوا ہے. یہ ایک ریالٹی ہے. یہ کوئی چیز ہم نے نہیں بنائی، کسی نے نہیں بنائی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آفت آئی بھی ہے. آپ جلسے جلوس کرنے جا رہے ہیں، لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال رہے ہیں. جب یہاں پہ کوئی بھی چیز کھولی گئی پہلے اس پہ سوچا گیا، اس پہ 10 دفعہ بحث کی گئی، اس کے اوپر ڈیسیجنز بنائے گئے کہ اس کو کس طرح چلایا جائے، اور پھر بھی چلانے کے بعد اس کو دیکھا گیا کہ چلایا جائے آگے کہ نہ چلایا جائے. ڈیلی دیکھا جا رہا ہے، ان چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے.
آپ جلسے جلوس کرنے جا رہے ہیں, لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈالنے جا رہے ہیں, اور کس کے لیے جا رہے ہیں؟ چوری کی ہے, ایک تو چوری, اوپر سے سینہ زوری, چوری کر کے اب جا کے کہہ رہے ہیں ایک, جس طرح میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, شیشے کا گلاس توڑ دیں زمین پہ, یہ کیا انہوں نے, ملک کو توڑ کے ایک شیشے کے گلاس کی طرح کہتے ہیں اب ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا. ان کو چاہیے 5 سال چپ کر کے بیٹھ جائیں, بالکل ایک لفظ نہ بولیں, کوئی اپوزیشن نہیں کر سکتے, کیونکہ اس ملک کا حال انہوں نے کیا. یہ نواز شریف, شہباز شریف, مریم, زرداریز, یہ مولاناز, ان لوگوں نے مل کے یہ حال کیا اس ملک کا, سارا ملک تباہ کر کے اب کہتے ہیں جی ہم جلسے جلوس کرنے ہیں, اب ہم نے ملک کو ٹھیک کرنا ہے. اب ملک کو ٹھیک کرنا یاد آیا. اپوزیشن اس کو کرنی چاہیے جس نے کچھ غلط نہ کیا ہو پہلے. ہم تو پہلی دفعہ آئے ہیں, اپوزیشن ہمیں کرنے کا حق کیوں تھا؟ کیونکہ ہم نے ملک نہیں چلایا تھا, ہم نے ملک کے یہ حالات نہیں کیے تھے. آج جہاں بتائیے گا کہ جو نیکسٹ منتھ ہے, اسموک بھی آ رہی ہے, اور اسموک کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس جو ہے اس سے زیادہ پھیلے گا. اس حوالے سے بھی آپ لوگوں نے کوئی پلاننگ کی ہے, اس پہ کوئی حکمت عملی تیار کرنے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے اسکولوں کو لے کے جانا ہے؟ اسموک تو آنی ہی ہے, تو اس پہ آپ نے کیا سوچا ہے؟ دیکھیں, یہ اسموگ والا تو لیٹلی آپ کو پتا ہے پچھلے کچھ سالوں سے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. پچھلے سال بھی کافی بڑا ایشو بن گیا تھا, مگر اس پہ فی الحال تو ہمارا یہی ہے کہ دیکھیں منیمل جو ہم 50% پہ چلا رہے ہیں, اس کی وجہ سے بھی اسموگ میں فرق پڑے گا. کیونکہ آپ یہ سوچیں کہ پہلے 100% بچے آ رہے تھے, 100% گاڑیاں آ رہی تھیں جن میں بچے آ رہے ہیں, اب وہ بھی 50% پہ آ گیا. تو آپ دیکھنا کہ اسموگ میں بھی فرق پڑے گا, ایئر کوالٹی میں بھی فرق پڑے گا. اور ہم جب یہ 50% پہ چل رہے ہیں, دیکھیں یہ ساری سچویشن جو ہے بڑی فلوئڈ سچویشن ہے. ڈے ٹو ڈے فیصلے ہیں, ویک ٹو ویک فیصلے ہیں. آپ نے سچویشن دیکھنی ہے کہ آج کیا ہے, کل کیا ہے, پرسوں کیا ہے, اگلا ہفتہ آپ تھوڑا پریڈکٹ کرتے ہیں, مگر پھر بھی سچویشن چینج ہو جاتی ہے. سو بڑا فلوئڈ ہے یہ سچویشن. سو وی ہیو ٹو, ہم سب نے مل کے اس سسٹم کو چلانا ہے. نہ صرف یہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے, پرائیویٹ اسکولز, پیرنٹس, سب نے, میڈیا, میں تو سب کی مدد چاہتا ہوں اس کے اندر, تاکہ ہم سب مل کے اس کو سکسیسفلی چلائیں. سب اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے, جو بار بار اب گجرانوالہ کا چونکہ مریم نواز وہاں پر جلسہ کرنے جا رہی ہیں, تو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ حکومت اب پھر ایک بہانہ بنا رہی ہے کرونا کا, تاکہ اپوزیشن احتجاج نہ کرے, اور یہ جو حکومت مخالف تحریک ہے یہ عمران خان کو گھر پہنچا کر ہی واپس آئے گی. ان کو شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے. یہ مریم صفدر عوان جو ہیں, ان کو شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے. کیوں شرم آنی چاہیے؟ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ کے ساتھ کیا ہوا. اس ملک کے اندر جو نمبر فرسٹ ورلڈ کا ملک ہے, انہوں نے جلسے جلوس کیے, وہ ہسپتال میں پڑا ہوا ہے. یہ ایک ریالٹی ہے, یہ کوئی چیز ہم نے نہیں بنائی, کسی نے نہیں بنائی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آفت آئی بھی ہے. آپ جلسے جلوس کرنے جا رہے ہیں, لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال رہے ہیں. جب یہاں پہ کوئی بھی چیز کھولی گئی, پہلے اس پہ سوچا گیا, اس پہ 10 دفعہ بحث کی گئی, اس کے اوپر ڈیسیجنز بنائے گئے کہ اس کو کس طرح چلایا جائے, اور پھر بھی چلانے کے بعد اس کو دیکھا گیا کہ چلایا جائے آگے کہ نہ چلایا جائے. ڈیلی دیکھا جا رہا ہے, ان چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے. آپ جلسے جلوس کرنے جا رہے ہیں, لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈالنے جا رہے ہیں, اور کس کے لیے جا رہے ہیں؟ چوری کی ہے, ایک تو چوری, اوپر سے سینہ زوری, چوری کر کے اب جا کے کہہ رہے ہیں ایک, جس طرح میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, شیشے کا گلاس توڑ دیں زمین پہ. یہ کیا انہوں نے, ملک کو توڑ کے ایک شیشے کے گلاس کی طرح کہتے ہیں اب ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا.